السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جو رشتہ دار ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو اجنبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی، اور وہ جو پہلو کا ساتھی ہے تمہارے ساتھ بیٹھنے والا اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور مسافروں کے اوپر بھی احسان کرو، اور ان لوگوں کے اوپر بھی احسان کرو جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے غلام یا تمہارے لونیاں۔ بے شک اللہ کسی شیخی بگاڑنے والے اور اکڑنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایک مربوط دین ہے، وہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں، وہ ایک کل ہے، ایک مکمل پیکج ہے۔ اس کے پورے کو یا لے لینا ہے یا پورے کا پورا چھوڑ دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ یعنی ایک مکمل پیکج ہے، اس کے اندر پک اینڈ چوز کوئی نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین اسلام کو قبول کرتا ہوں لیکن اس میں سے کچھ چیزیں میں قبول کر لوں گا، کچھ چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ پورا دین ایک مکمل دین ہے، اور ہر وہ چیز جو دین کے اندر موجود ہے اس کی اہمیت وہی ہے جو پورے دین کی۔ میں پھر فکرہ دہراتا، جو چیز دین کے اندر موجود ہے اس کی وہی اہمیت ہے جو پورے دین۔ آپ نے ایک فکرہ سنا ہوگا، مجھے یاد آ گیا، ایک فکرہ سنا ہوگا بڑا معروف ہوا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، اور بڑا معروف ہوا، کسی کے زبان سے کبھی نکل گیا تو لوگوں کو بڑا پسند،
اور پھر دنیا نے اس کو بڑا مشہور کیا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ یہ فکرہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اگر اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے۔ جو چیز اسلام میں ہے اسی کے اندر اسلام ہے۔ یہ دین ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں، یہ مکمل پیکج ہے۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت رکھتے۔ پھر فرمایا فلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا تمہیں میں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہو۔ گویا آپس میں محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت مل جائے گی۔ جنت کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا جو بتانے لگے ہیں وہ جنت کا راستہ۔ پورے دین کا کیا فائدہ ہے، پورے دین کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت۔ سارے دین کا نتیجہ، سارے دین کی تاثیر جنت۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جو اس حدیث کے اندر نسخہ بتانے لگے ہیں یہ بھی جنت کا راستہ ہے، جو پورے دین کی اہمیت ہے، پوری اس کام کی اہمیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے۔ اور بتایا کیا؟ نہ بنیادی اجزاء ایمان بتائے، نہ بنیادی ارکان اسلام بتائے، بتایا تو ایک چھوٹا سا شعار اسلام کا بتایا، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ السلام علیکم کہا۔ اب یہ السلام علیکم چونکہ دین میں لہذا اس کے اندر جو تاثیر ہے، جو اس کی اہمیت ہے وہ وہی ہے جو پورے دین کی ہے۔ السلام علیکم کہنے سے باہم محبت ہوتی، اور باہم محبت ہوتی تو ایمان آتا ہے، ایمان آتا ہے تو جنت ملتی ہے۔ جو پورے دین کا نتیجہ ہے وہ السلام علیکم کہنے کا۔ دوسری مثال ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جب بنو ثقیف مسلمان ہوئے ہیں، طائف والے، یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بد دعا کر کے ان کو تباہ و برباد کروا سکتے تھے، نہیں کی۔ امید رکھی کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اہل ایمان پیدا ہوں گے، تو نسلوں میں سے اہل ایمان کیا پیدا ہونے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ لوگ مسلمان ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ لیکن تھے بڑے اڑیل اور سخت گیر قسم کے لوگ، عجیب و غریب طبیعت کے لوگ۔ انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رعایتیں مانگی۔ اس میں سے کچھ رعایتیں تو تھی جن کا تعلق مالیات کے ساتھ تھا، کہ اس سال ہم سے عشر نہ لیا جائے، اگلے سال لے لیا جائے، اس سال زکوٰۃ نہ لی جائے، اگلے سال لے لی، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ ایک رعایت انہوں نے مانگی جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ یجبو۔ یہ کیا رعایت مانگی تھی؟ جبا یجبو کے کئی معنی، تو کیا انہوں نے رعایت مانگی تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے نا، اس سے واضح ہوا کہ یہ کیا رعایت مانگ رہے تھے۔ یہ رعایت یہ مانگ رہے تھے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن نماز کے اندر یہ جو رکوع ہے نا، یہ ہم نہیں کریں گے۔ آپ رکوع کی اجازت دے دیں کہ ہم رکوع نہیں کریں، نماز باقی پڑھ جائے۔ بس طبیعت کو اچھا نہیں لگتا رکوع اس طرح ایک خاص طرح جھکنا، جو ہے نہیں طبیعت کو اچھا لگتا۔ تھے جو ایسے خاندانی پس منظر جو ایسے، تو اللہ کے جبو کا معنی یہ تھا کہ انہوں نے رعایت یہ مانگی کہ وہ رکوع نہیں کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، رکوع نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نہ آپ نے یہ فرمایا کہ رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع،
اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے اندر رکوع نہ ہو۔ گویا ایک اکیلا رکوع وہ سارے دین کی بھلائیاں سمیٹے ہوئے۔ تو جس طرح السلام علیکم کہنا وہی اہمیت سے بیٹھے ہوئے ہے جو پورے دین کی ہے، اسی طرح رکوع کے اندر بھی وہی اہمیت ہے جو پورے دین کی ہے، نہ صرف پوری نماز کی بلکہ پورے دین کی جو اہمیت ہے وہ رکوع کی بھی وہی اہمیت ہے۔ اس لیے اسلام میں جو چیز ہوگی اسی میں اسلام ہوگا۔ اگر اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر داخل ہونے کے بعد پک اینڈ چوز نہیں، آدمی اپنی مرضی سے انتخاب نہیں کر سکتا میں یہ کام کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ پورے کا پورا دین ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کے اوپر جبر نہیں ہے کہ وہ دین قبول کرے یا نہ کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے۔ لیکن اگر وہ قبول کر لے گا تو پھر اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، پورے کا پورا دین اس کے اوپر لاگو ہو گیا۔ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے اپنی اپنی تفہیم کے لیے ہم نے دین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیا، اور خاص طور پر جو یہ بھی ایک گمان ہے لوگوں کا کہ کچھ حقوق ہیں جو اللہ کے ہیں اور کچھ حقوق ہیں جو اللہ کے بندوں کے، اور لوگ یہ عام طور پر کہتے ہیں، پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اتنے اہم نہیں ہیں جتنے اللہ کے بندوں کے حقوق، اور وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں، حقوق العباد معاف نہیں ہو جائیں، اس لیے وہ کہتے ہیں حقوق العباد زیادہ اہم ہے، حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد کی خیر ہے۔ یوں انہوں نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کہ کچھ حقوق اللہ پر مشتمل دین ہے، کچھ حقوق العباد پر مشتمل دین ہے، اور ان کے خیال میں حقوق اللہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنے حقوق العباد ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو غلط فہمی ہے وہ صرف اتنی ہے، یا اس غلط فہمی کی جو وجہ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو توبہ کی شرائط ہے نا، کہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر شرائط نہ پائی جائیں، وہ ہر عمل کی 3 شرائط ہیں کہ جب تک وہ 3 شرائط نہ ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ عمل حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو تو پھر اس کے اندر شرطیں 4 ہو جاتی۔ پہلی شرط ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر نکلے۔ دوسری شرط ان یندم علی فعلہ، ندامت محسوس کرے، شرمندگی محسوس کرے، پچھتاوا محسوس کرے کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، میں نے تو یہ نہیں کرا۔ وہ پچھتاوا شرمندگی اللہ کو بڑے پسند۔ اور تیسری شرط یہ عزم کرے کہ دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا، ساری زندگی گناہ نہیں کرے، یہ عزم کرے۔ یہ 3 شرطیں ہوں گی تو توبہ قبول ہے، اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ جب تک وہ حق بندے کا نہیں دیتا یا اس سے معاف نہیں کروا دیتا، یا اس کو حق دے، کسی کا حق مارا ہے تو یا اس کو حق دے یا اس سے معاف کروا دے، اور جب تک یہ نہیں کرے گا باقی 3 شرطیں ہونے کے باوجود اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جو لوگوں کے حق میں۔ اللہ، لہذا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حقوق زیادہ اہم ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لے، اور جو سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد زیادہ اہم ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لے، کہ جو حقوق اللہ ہے وہ حکم کس کا ہے اور جو حقوق العباد ہے وہ حکم کس کا ہے۔ حقوق اللہ بھی اللہ کا حکم ہے، حقوق العباد بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ تیرا میرا تو بنایا ہوا دین ہے نہیں، تو پھر کون سا زیادہ اہم ہوگا؟ سن لیجیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ زیادہ اہم، حقوق العباد کی خیر، تو صف اول کے نمازی، بڑی بڑی داڑھیوں والے حاجی نمازی، اللہ تعالیٰ دعا فرمائے، جن کے حج پورے ہوں گے، جن کی نمازیں پوری ہوں گی، جن کے روزے پورے ہوں گے، جن کے صدقہ خیرات زکات پوری ہوگی، لیکن حقوق العباد پورے نہیں ہے نا، تو نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن پکڑے جائیں. آپ نے فرمایا اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون؟ کنگال. اس کا ترجمہ مفلس کا کریں نا تو صحیح ترجمہ ہے کنگال. اردو میں پتہ نہیں کوئی ایسا لفظ ہے کہ نہیں جو اس کو پورا اس کا ابلاغ کرے. کنگال اس کا کنگال کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو کنگال اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آنا ٹکا کسی کے پاس نہ ہو تو کنگال ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا کنگال یہ نہیں. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس صدقہ خیرات، سب کچھ ساری نیکیاں لے کے آئے. لیکن حال یہ ہوگا کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. وہ سارے جن کا حق حقوق وہ سارے ارد گرد کھڑے ہو، وہ جتنے مرضی بڑے گناہگار، حق تو حق وہ لینے کے لیے ارد گرد کھڑے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے کرو کہ جس کا حق تھا نا اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی. اس کی نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو گئی اور نیکیاں تقسیم ہوتے 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 نیکیاں ختم ہو گئی اور وہ جو حق تھے وہ ابھی باقی ہیں، وہ باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ایسا ہو گیا، حق باقی رہ گیا اور نیکیاں اس کی ختم ہو گئی تو پھر لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیا، پھر اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا سن لیجیے، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، یہ حقوق العباد کی جامع آیت ہے. حقوق العباد کی، اور شروع کس سے ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یعنی آیت حقوق العباد کی ہے. والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں یتیموں کے ساتھ احسان کرو، اجنبی ہمسایہ اور رشتہ دار ہمسایہ اس کے ساتھ احسان کرو، اور جو پہلو کا ساتھی ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، جو رفیق سفر ہو یا پھر زندگی کے سفر کا ساتھی ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، جو بھی پہلو کا ساتھی ہے اس کے اوپر بھی احسان کرو، اور جو مسافر اس کے اوپر بھی احسان کرو، جو غلامی غلام ان کے اوپر بھی احسان کرو. سارے طبقے اللہ کریم نے اس کے اندر کیے. لیکن شروع کہاں سے کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کیا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، معنوی طور پر ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں. کیوں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سوار تو انہوں نے پوچھا یا معاذ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاذ اتدری، کیا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، کیا تو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، مجھے کوئی بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی خالص بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں، یعنی بغاوت تو نہ کریں، خیانت تو نہ کریں، ملاوٹ تو نہ کریں، کسی اور کی تو نہ کریں، خالص اللہ کی بندگی کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. اور فرمایا وحق العباد علی اللہ،
بندوں کا پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور کیا حقوق العباد، کیا حقوق اللہ، سبحان اللہ. فرمایا بندے کا پھر اللہ پر حق ہے. اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک کا حق ہوتا ہے نا دوسرے کا، وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے. جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے. اگر اللہ کی بندگی اللہ کا حق ہے تو مخلوق کا فرض ہے. تو جب اللہ کا جو بندوں کا حق ہے، حق العباد یا بندوں کا حق اللہ پر، اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے ذمے لے لیتا. سبحان اللہ. اللہ کی ذمہ داری کس نے لیا؟ اللہ کے اوپر فرض کس نے عائد کرنا؟ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. کیا؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا نا، اللہ اس کو کبھی عذاب نہ کرے، یہ بندے کا حق ہو جاتا ہے نا. لہذا باٹم لائن یہ کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، مشرک ہو، جتنا بھی گناہ گار شرک نہ ہو تو اللہ کا، کسی غیر کا تو نہ بنے، وہ تو اللہ. اگر اللہ کا ہوا، وہ ترمذی شریف کی حدیث قدسی آپ لوگوں نے سنی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ فرماتا ہے. تین اس کے حصے ہیں، میں آخری حصہ عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو اتنے گناہ لے کے آئے نا میرے پاس کہ زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو. اور اس میں یہ نہیں فرمایا حقوق اللہ ہو کہ حقوق العباد ہو، زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی، لیکن تو اس حال میں میرے پاس آئے ہوا اتیتنی اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا. گناہ ہو گئے پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگتا رہا، پھر بھی اللہ کا بن کے رہا. گناہ ہو گئے پھر بھی اللہ کا بن کے رہا. اللہ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف شرک نہ کرتا ہوں. اگر شرک نہیں کرتا تو گویا سارے گناہ معاف ہونے کی امید ہے. سارا کا سارا، وہ چاہے حقوق اللہ والے گناہ ہو، چاہے حقوق العباد والے. لہذا حقوق اللہ متعین کرنے والا بھی اللہ ہے، حقوق العباد متعین کرنے والا بھی اللہ ہے. ماں باپ کے اوپر احسان کرنا ہے، پہلا حقوق العباد میں سے پہلا حق ہے ماں باپ کے اوپر احسان. کس لیے کرنا؟ ماں باپ نے حکم دیا ہے. حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو کس کو راضی کرنے کے لیے احسان کرنا؟ رشتہ داروں کے اوپر احسان کرنا، رشتہ داروں کے اوپر احسان کرنا ہے، یتیموں کے اوپر احسان کرنا ہے، مسکینوں کے اوپر احسان کرنا ہے، ہمسایوں کے اوپر، چاہے اجنبی ہو چاہے رشتہ دار ہو، ساتھ بیٹھا ہو، ان سب کے اوپر احسان کرنا ہے. کس لیے؟ اس لیے اللہ راضی ہو جائے. تو بندگی اللہ کی کیوں کرنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کی بندگی سے بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، حقوق اللہ سے مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور حقوق العباد سے مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. تو فرق کیا ہوا؟ لہذا حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی دونوں یکساں اہم ہیں. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، دیکھیں سنیے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے لگ پڑے نا تو پھر کر لیے سارے رشتہ دار راضی. کبھی رشتہ دار بھی کسی سے راضی ہوئے، حتیٰ کہ ماں باپ کو راضی کرنا شروع کر دیں تو ماں باپ بھی کوئی نہیں راضی ہوتے. سارے ماں باپ کب راضی؟ اللہ. یہ تو اللہ ہے. میرے کزن ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، ان کے 6 بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے باپ کے ہاتھ میں بھی ہوتا
باپ کے ہاتھ میں اولاد دینا تو اس نے مجھے 6 بیٹے دے دیے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس نے دے دی۔ باپ کے ہاتھ میں بھی ہو تو باپ دینے میں اتنی سخاوت نہیں دکھاتا کہ ایک کو 6 ہی بیٹے دے دے، اللہ اکبر۔ لہذا حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہو، تعین کس نے فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ ان کو حقوق العباد کہتے ہی اس لیے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ حقوق العباد۔ ایک اور غلط فہمی سن لیجئے، ہمیں کوئی کہے نا کہ یہ جو مغرب ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کا بہت نعرہ لگاتا ہے اور ہیومن رائٹس کی بڑی بات ہوتی ہے، تو ہم بڑے دھڑلے سے اس کو کہتے ہیں کہ تم تو بنیادی انسانی حقوق کی بات آج کرتے ہو، اسلام میں تو 1400 سال پہلے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ بات بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، فرق سمجھ لیجیے، وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کا تعلق ہے عبد اور معبود کے تعلق کے ساتھ۔ یہ بندوں کے حقوق معبود نے طے کیے، یہ الہامی ہے، یہ اللہ نے نازل کیے ہیں۔ لہذا حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق اللہ نے طے کیے ہیں، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بائبل میں بھی مین کائنڈ ہوتا تھا، مین کائنڈ۔ تو ابھی 200 سال 250 سال پہلے کی بات ہے کہ مین کائنڈ کو چینج کر کے ہیومن کائنڈ کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے ہیومن کائنڈ کیا گیا کہ مین کائنڈ کا جو بائبل کا تصور ہے وہ عبد اور معبود کے تصور کے ساتھ منسلک ہے، اور جب ہیومن رائٹس کہنے ہیں اور ہیومن کائنڈ کہنا ہے، ہیومن ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، جس کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگائی جا سکتی ہی نہیں۔ ہیومن ایک ایسی چیز ہے جو خود سوچ سکتا ہے، اس کے پاس ذہن ہے، اس کے پاس اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی قوت موجود ہے، لہذا اس کے پاس سارے حقوق موجود ہیں۔ آزادی اس کا حق ہے، رواداری اس کا حق ہے، مساوات اس کا حق ہے، ترقی اس کا حق ہے۔ لہذا یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور اس میں آزادی کی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے نا، اس میں کوئی باپ اور کوئی بیٹا یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ برابر ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ نے متعین کیے ہیں۔ اس میں جو حق باپ کا ہے وہ بیٹے کا نہیں، جو بیٹے کا ہے وہ باپ کا نہیں، جو ماں کا ہے، سبحان اللہ، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تھا تیری ماں، ثم من، پھر فرمایا تیری ماں، ثم من، تیری ماں، 3 دفعہ فرمایا تیری ماں حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے۔ تو باپ سارے مل کے جلوس نکالنا شروع کر دیں نا، اسٹرائک کر دیں، ایجیٹیشن شروع کر دیں کہ ہمارا حق کدھر گیا، ہم اچھے بھلے گھر کے سربراہ ہیں، ہمارا حق کدھر گیا؟ 3 حق ماں کے، 4تھا حق جا کے باپ کا۔ اللہ اکبر! تو یہ تعین کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا۔ اس کی بنیاد حقوق العباد کی بنیاد، حقوق العباد اللہ نے متعین کیے ہیں، بنیادی انسانی حقوق انسانوں نے متعین۔ حقوق العباد کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی اصول عدل ہے۔ حقوق العباد کا بنیادی اصول عدل ہے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دے۔ تو کسی موقع پر ماں کے 3 حق بن گئے، باپ کا 1 بنا۔ کسی موقع پر باپ کے سارے حق باپ کا ہو سکتا ہے، کسی موقع پر برابر ہو سکتا ہے، کسی موقع پر 80% اور 20% ہو سکتا ہے، کسی موقع پر سارے کے سارے عدل کے اصول پر متعین کیے گئے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں، یا اللہ نے قرآن میں، اور ان کا بنیادی اصول عدل۔
مغرب نے جو بنیادی انسانی حقوق دیے ہیں اس کا بنیادی اصول عدل نہیں ہے، اس کا بنیادی اصول ہے مساوات، برابری۔ وہاں سب برابر ہے۔ بیٹی باپ کے خلاف عدالت میں چلی جائے، بیسک ہیومن رائٹس، وہ کہے میری آزادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے میرا باپ، تو وہاں سب برابر ہے، بیٹی اور باپ برابر ہے۔ باپ کی عزت خاک میں ملا دے، برابر۔ بیٹا اٹھ کے کہے باپ میری آزادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، برابر ہے، اس کا بنیادی حق۔ مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی مقدمہ ہو، کسی بھی نوعیت کا مقدمہ ہو، آدھا آدھا کر کے دے دیا جائے۔ روٹی کا جھگڑا ہو، روٹی چاہے کسی ایک کی ہو، جھگڑا بڑھ جائے تو آدھی آدھی روٹی کرو، آدھی اس کو دے دو، آدھی اس کو۔ کس کی ہے اس کو چھوڑو۔ جو کمزور جج ہوتا ہے نا، آپ عدالت میں مقدمہ کرتے ہیں، جو کمزور جج ہوتا ہے نا، جو فیصلہ کر نہیں سکتا، پرے پنچایت میں بھی دیکھ لیں، جو کمزور فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے چلو یار آدھا آدھا کر، چھوڑے جھگڑا، چھوڑے آدھا آدھا۔ کمزور جج ہمیشہ آدھا آدھا کر کے مساوات پر اپنی فیصلہ کرے گا تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، سارے برابر ہو جائیں۔ چھوڑے کس کا حق بنتا ہے کس کا نہیں بنتا، برابر کر دے۔ مغرب، یاد رکھو، مغرب ایک کمزور جج ہے جس نے انسانوں کے حقوق متعین کرنے کے لیے برابری کا اصول دے دیا۔ اب اس برابری سے کیا کیا مفاسد پیٹ پڑتے ہیں اور کیا کیا کچھ ان بنیادی انسانی حقوق کی وجہ سے کیا کیا انسانوں کے جو طبقے پیدا ہوئے ہیں اور کیا کیا انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن سمجھ لیجیے کہ بنیادی انسانی حقوق کوئی اور بلا ہے، حقوق العباد کوئی اور چیز۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی حقوق العباد ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو جو اسلام نے تو 1400 سال پہلے دے دیا تھا، اسلام نے 1400 سال پہلے جو اصول دیا ہے یا جو حقوق کا تعین فرمایا ہے وہ حقوق العباد ہے، وہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے، کیونکہ وہ مساوات بالکل غیر فطری مساوات۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ مساوات کا اصول اگر دیکھتے جائیں نا، ضرب پتہ کہاں پڑتی ہے، مساوات کے اصول کی ضرب پتہ کہاں پڑتی ہے۔ اور ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں نا، آزادی، مثال کے طور پر آزادی کی ہیومن سوچ سکتا ہے، خود کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، لہٰذا اس کا حق ہے کہ یہ جو چاہے، جو چاہنا چاہے چاہے اور جو کرنا چاہے کر لے، یہ اس کا حق، یہ اصول ہے بنیاد کہ ہیومن جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے اوپر کسی رب کی، کسی معبود کی کوئی پابندی نہیں۔ لہذا آزادی کا اگر اصول اپنا لیا جائے بنیادی انسانی حقوق میں تو توحید اور رب کا تصور، وجود باری تعالیٰ کا تصور ہے۔ اگر مساوات کا اصول مان لیا جائے تو مساوات کا مطلب ہے ہم سب برابر ہیں، باپ بیٹا برابر ہے، ماں بیٹی برابر ہے، والدین کا اولاد کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے جو تابعین عظام ہیں وہ آپ کے برابر ہیں، حتیٰ کہ صحابی آپ کے برابر ہیں، حتیٰ کہ نبی بھی آپ کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سارے برابر۔ آزادی مانی تو توحید نہیں، اور مساوات مانی تو رسالت نہیں۔ کس کو مانیں گے؟ کیا حقوق لیں گے؟ سمجھ لیجیے بنیادی انسانی حقوق کا تصور وہ صرف اور صرف انسانوں میں بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق تگڑے کے لیے اور ہوتے ہیں اور کمزور کے لیے اور ہوتے ہیں، کیونکہ انسانوں نے بنائے، اور انسان جب قانون بناتے ہیں تو وہ اپنے لیے، جو بھی طبقہ بنائے گا وہ اپنے لیے اور اصول بنائے گا، لوگوں کے لیے اور بنائے گا۔ تنہائیں بڑی ہیں نا، کن کی بڑی ہیں؟ جو اسمبلی میں بیٹھے، کن کی بڑی ہیں؟ جو جج بیٹھے، کن کی بڑی ہیں؟ جو جن کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے ان کی بڑی۔ تو جو بیچارے مسکین ملازمین ساری زندگی 35 سال نوکری کر کے ان کی پینشن کے اوپر بھی کٹ لگا دیا،
بنیادی انسانی حقوق کا اصول ہو نا، جب انسان انسانوں کے لیے قانون بناتے ہیں تو اسی طرح جو عدل کا اصول ملحوظ رکھ کے ایک ایک کے حق کا تعین کرتی ہے وہ صرف ایک ذات، جو حقوق العباد کا تعین کرتی ہے وہ صرف ایک ذات، سبحان اللہ۔ اس نے حقوق العباد کا تعین کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ حکم کیا فرمایا ذرا غور کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ باقی تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو عدل اور احسان کا فرق نظر آتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا بھی اور احسان کا بھی اور رشتہ داروں کو دیے جانے کا۔ عدل کا مطلب ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا دے دو، اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو حق بنتا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس سے زائد دے دو، جو نہیں بھی بنتا دے دو۔ تو یہاں اس آیت کے اندر جو حقوق العباد کی جامع آیت ہے، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کو بھی دیتے وقت یہ نہیں دیکھنا کتنا بنتا ہے کتنا نہیں بنتا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دیتے وقت بھی ٹریفک نہیں دیکھنا کتنا بنتا ہے کتنا نہیں بنتا، دیتے جانا ہے، احسان کرنا۔ یتیموں کو دیتے وقت، مسکینوں کو دیتے وقت، پڑوسیوں کو دیتے وقت، جتنے گنے ہیں سارے سب کے ساتھ حکم دیا ہے احسان کرنے کا، کہ یہ حساب نہ کیا کرو کہ یہ ٹکے ٹکے کا حساب کر کے کہ کتنا کس کا کتنا بنتا ہے۔ معاشرتی معاملات میں مہربانی کرنا سیکھو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولا، ٹکے ٹکے کا حساب کرنا یہ تو ہندو بنی ہے کرنا۔ آپ جب لوگوں کے ساتھ سلوک کریں تو ہمیشہ دیتے وقت درجن 13 کی رکھیں، لیتے وقت درجن 11 کی رکھیں۔ اصول یاد رکھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ کوئی چھوڑا ہی نہیں اللہ نے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ رشتہ دار نہیں ہے، چاہے وہ ہمسایہ ہے، اللہ دیتے جاؤ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہم نے ہمسایہ ہے نا، اللہ ما زال جبریل یوصینی بالجاری، کہ فرمایا کہ یہ جو جبریل ہے نا ہمسائے کے بارے میں تو اتنا مجھے کہا جب آتا تھا تاکید کرتا تھا ہمسائے کے حقوق، ہمسائے کے حقوق۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی ظننت انہ سیورث، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اگلی دفعہ جب اس نے آنا ہے نا اس نے کہنا ہے کہ ہمسایہ وراثت میں بھی حقدار، اتنا مجھے کہا۔ تو کیا کرنا ہے اس کو اس کے حق کا تعین نہیں کرنا، وہ عدل ہوتا ہے، حق کا تعین عدل ہوتا ہے، حق کا تعین نہیں کرنا، احسان کرنا ہے، اور احسان عدل سے ایک سٹیپ بڑھ کر ہے۔ کیا ہے علماء کرام؟ حق کا تعین میں نے کہا بنیادی اصول کیا ہے؟ عدل۔ لیکن یہاں اللہ نے عدل نہیں فرمایا، عدل سے ایک درجہ بڑھ کر احسان ہوتا ہے۔ لہذا جس کو دینا ہے یتیموں کے ساتھ، انا وکافل الیتیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ کتنا بڑا انسینٹیو! یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کے سر پہ بس ہاتھ رکھ لو کافی ہے،
یتیم کے ساتھ شفقت کا سلوک کرو گا نہیں، وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، یتیم کی کفالت کرنے والا. فرمایا کہ انا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ. اتنا بڑا انسینٹو کہ ایک مسکین بچہ ہے، یتیم بچہ ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ اگر اس کو پوچھیں گے، آپ اس کی کفالت کریں گے بغیر حق کے، آپ کے اوپر حق تو نہیں بنتا. کوئی گلی کا یتیم ہے، کوئی اگلی گلی کا یتیم ہے، کوئی کسی محلے کا، کوئی دوسرے شہر کا، تو آپ کا حق تو نہیں بنتا. آپ عدل کے اصول پر آپ کا حق بنے یا نہ بنے، احسان کے اصول پر آپ بس اس کو دیتے ہیں. رشتہ داروں کی بات ہے تو فرمایا ایتاء ذی القربہ، یہاں فرمایا وبذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. یہ حساب نہ رکھا کرو کہ میرے بیٹے کی شادی پہ وہ کیا دے کے گیا تھا. یہ نہ حساب رکھا کرو کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ حساب رکھا کرو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. وبذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور وہاں فرمائے ایتاء ذی القربہ، سورہ نحل کے اندر رشتہ داروں کو دیتے جاؤ. ہم تو حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے اتنی دفعہ دیا، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں دیا. تو دیتے جاؤ رشتہ داروں کو. اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان میں صرف مالی طور پر دیتے جانا نہیں ہوتا، جو معاشرتی تعلق رکھنا ہے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. وہ صلہ رحمی بھی اصل میں حساب کتاب کریں گے تو صلہ رحمی نہیں ہو سکتی. کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتہ دار ہم سے ملے ہم اس سے ملے، جو ہم سے کٹتا ہے کہ اس سے بھی ملے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے ملتا ہے تو تم اس کے ساتھ ملتے ہو، یہ تو ادلا بدلا ہے. تو لیس الواصل بالمکافی، جو ادلے بدلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں وہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ تیرے رشتہ دار تم سے کٹتے ہو تو پھر بھی جڑتا ہے. تیرا رشتہ دار تیرے ساتھ تعلق نہ رکھنا چاہے تو پھر بھی اس کے ساتھ تعلق رکھ. صلہ رحمی تو اصل میں یہ ہے جو کٹے تو تو اس کے ساتھ جڑ. شل من قطع، جو تجھے توڑتا ہے نا اس کے ساتھ جڑ، پھر پتہ چلتا ہے نا. احسان تو یہ. اور ون وے ٹریفک رکھنی ہے رشتہ داروں کے بارے. اللہ حاصل قیاس ایک کو آپ تفصیل دیکھتے جائیں، رشتہ داروں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، غلاموں کی، سب کی، ہر ایک کا اللہ نے اس کے اوپر حق رکھا. آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، بس میں آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، اس کا بھی حق ہے. اس کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، یہ نہیں کیلکولیٹ کرنا کہ اس کا حق کتنا بنتا ہے. یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیسے کرنا. اس کا بیگ اٹھا کے احسان ہو سکتا ہے تو بیگ اٹھا کے احسان، کھانا اس کو دے کے احسان ہو سکتا ہے تو کھانا دے کے احسان. اگر میاں بیوی کا تعلق ہے ساری زندگی کا پہلو کا ساتھی ہے تو بیوی میاں کے لیے اور میاں بیوی کے لیے تو چھوڑو کیلکولیشنوں کو. اللہ نے کب کہا ہے کیلکولیشن؟ اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے اوپر احسان اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولا کرو. معاملہ کرتے وقت ٹکے ٹکے کا حساب نہ کیا کرو. جس کا جتنا بنتا ہے اس سے زائد دو، جو بنتا ہے بس یہ رویہ رکھو. اللہ نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے، اس کا نام حقوق العباد رکھا. اور جب ہم حقوق العباد کی یوں پاسداری کریں گے نا تو پھر ماں باپ راضی ہوں چاہے نہ ہوں اللہ راضی ہو جائے. رشتہ دار راضی ہوں چاہے نہ ہوں اللہ راضی ہو جائے. یتیم مسکین ہم سے کوئی بھی خوش نہ ہو، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ایک بھی نہ ہو، اگر ہم اس اصول پر زندگی گزاریں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ جو نہیں دیتا نا حق حقوق اور احسان نہیں دیتا، جو چیز ہمیں منع کرتی ہے نا، جو چیز ہمیں روکتی، جو چیز رکاوٹ ہے اس میں کہ حد ہو گئی میں سب کو دیتا ہی جاؤں،
یعنی کتنا مشکل ہے. آخر ہم بھی انسان لوہے کے تو نہیں بنے. سوچ گوشت پوست کے ہم انسان ہیں, سوچیں ہماری بھی ہیں, خواہشیں ہماری بھی ہیں. حد ہو گئی ہے, سب کو دیتے ہی جائے بس, کوئی انصاف ہی نہ کرے. اللہ خیال آتا ہے, بس جب خیال آتا ہے تو بندہ اڑ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے نہ بھی نہ, میں نہیں کرتا, میں کوئی نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, جو شیخی بگاڑنے والا اور اکڑنے والا ہے نا, اس کو اللہ پسند نہیں. لہذا اکڑ کیسی, یہ پھوک نکلنی ہے, یہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے یا باہر نکلی ہوئی سانس اندر نہ گئے, بس ایک لمحے میں ختم. اکڑ کس چیز ہے؟ جس کی اوقات یہ ہے کہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے اور باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ جائے, ایک لمحے میں معاملہ ختم. وہ اکڑتا پھرتا ہے, اس کی اکڑ کس بات ہے؟ لہذا حقوق العباد میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا, وہ یہ اکڑ ہے. چونکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, معاشرتی فطرت دے کے پیدا کیا ہے, لوگوں کے اندر رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. پھر تکلیفیں تو آئیں گی, اور وہ جو تکلیفیں آئیں گی ان تکلیفوں پہ صبر کر کے جو شخص زندگی گزارتا ہے وہ مومن اللہ کو پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الذی یخالط الناس, ایک مومن ہے جو لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے گھل مل کے رہنے کا حکم دیا. المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم, لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے, کبھی ادھر سے تکلیف پہنچتی ہے, کبھی ادھر سے تکلیف پہنچتی ہے, کبھی ادھر سے. ویصبر علی اذاهم, ہر طرف سے جتنی مرضی تکلیفیں پہنچتی ہیں سب پہ صبر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم, اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو جتنی مرضی عبادتیں کر رہا ہو, چاہے تہجد گزار ہو, چاہے اکیلا بیٹھ کے کسی غار میں, کسی کمرے میں, کسی گھر میں وہ ساری زندگی تہجدیں پڑھتا رہے اور نیکیاں کرتا رہے اور سجدے میں پڑا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں میں رہتے ہوئے لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے نا, یہ مومن بہتر ہے, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا نہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے, مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کسی کا کام کرنے کے لیے, کام میں مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں. مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ پسند. اللہ, یہ کوئی چھوٹی بات کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے وقف کر دیں, اور آپ ہر وقت یہ لوگوں کے لیے وقف کرنا ہے, کسی نے راضی نہیں ہونا, پلے باندھنے بعد آپ کا خیال ہو کہ میں راضی کر لوں گا لوگوں کو, کبھی کسی نے راضی نہیں ہونا. نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے ان کو حقوق دینے ہیں, راضی اللہ کو کرنا ہے. ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے, باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے, رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ حاضر قیاس, آپ کو چھوٹا مل جائے بڑا مل جائے, ہر چھوٹے کی کے اوپر شفقت کرنا ہے, بڑے کی عزت کرنا ہے. کیوں؟ میرا اللہ. اگر یوں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ آکڑ خان کو پسند نہیں کرتا, جھکنے والے کو اور اپنی اوقات کو یاد رکھنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم دنیا میں کبھی کسی حقوق کی کوتاہی نہ کریں, نہ اللہ کے حقوق کی اور نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے. وآخر دعوانا